السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ تو ابھی ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں دی بلینئر صحابی تھرڈ خلیفہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ آئیے۔ 10 سال کی خلافت کے بعد حضرت عمر دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی وفات کے صرف 3 دن بعد حضرت عثمان مسلمانوں کے نئے خلیفہ بنے، جو ایک بڑے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے بھی تھے، جس کے بعد حضرت عثمان 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو ایک قرآن پر یونائٹ کیا، اسلام کی پہلی کرنسی بنائی، مکہ اور مدینہ کی مسجدوں کو ایکسٹینڈ کیا، جو آج تک جاری ہے۔ لیکن خلافت کی سب سے پہلی اور بڑی بغاوت بھی حضرت عثمان کے دور میں ہی ہوئی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سب کے بعد بھی لوگ باقی 2 خلیفاؤں کے بارے میں تو بہت جانتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ صحیح بولا۔ حالانکہ حضرت عثمان کی سٹوری بہت ہی انسپائرنگ ہے، کیونکہ حضرت عثمان خلیفہ بننے سے بہت سال پہلے مکہ کے کسی عام گھر میں نہیں، بلکہ مکہ کے سب سے رچ خاندان بنو امیہ میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد عفان کا مکہ میں کپڑوں کا بہت بڑا بزنس تھا، جو مکہ سے باہر روم اور یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن اچانک ایک دن جب حضرت عثمان کی ایج بہت ہی کم تھی، ان کے والد عفان کسی سفر سے واپس آتے ہوئے فوت ہو گئے۔ فوت ہونے سے پہلے عفان کے 2 ہی بچے تھے، بیٹا عثمان اور بیٹی آمنہ۔ اسلام سے پہلے عرب کا سسٹم یہ تھا کہ باپ کے مرتے ہی سارا کا سارا مال اس کے بیٹے کی طرف جاتا تھا اور بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا، اسی لیے آف کورس عفان کا پورا بزنس اور سارا مال بہت ہی کم ایج میں حضرت عثمان کو ملا، جس کی وجہ سے بہت ہی کم ایج میں حضرت عثمان مکہ کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک بنے۔ اسی لیے مکہ کے سارے جوان لڑکے حضرت عثمان کو ایک رول ماڈل کی طرح دیکھتے تھے۔ اتنا زیادہ پیسہ ہونے کے بعد بھی حضرت عثمان نے مکہ کے باقی شہزادوں کی طرح ایک عیاشی کی زندگی گزارنے کے بجائے اپنے خاندان کے بزنس پر فوکس کیا اور اسے ایک انٹرنیشنل بزنس بنایا۔ اپنے اسی بزنس کی وجہ سے حضرت عثمان مکہ میں اتنے فیمس ہوئے کہ مکہ کی مائیں اپنے بچوں سے کہا کرتی تھی کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ اب جب حضرت عثمان مکہ میں اپنے کپڑوں کا بزنس کر رہے تھے، وہاں ایٹ دا سیم ٹائم ایک دوسرے آدمی کا بزنس بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی سے ان 2 گریٹ صحابہ کی دوستی شروع ہوئی۔ جب حضرت عثمان کا بزنس مکہ میں اپنی پیک پر تھا، ایگزیکٹ اسی ٹائم مکہ کے ایک غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بعد سب سے پہلے اسلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، اور اسلام قبول کرتے وہ سیدھا اپنے دوست عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بھی اسلام کی طرف لے کر آئے۔ حضرت عثمان، جنہیں مکہ کے جوان اپنا رول ماڈل سمجھتے تھے، ان کا اسلام قبول کرنا پورے مکہ اور اسپیشلی ان کے خاندان بنو امیہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ حضرت عثمان کے بعد سب کو اس بات کا پتا تھا کہ اب مسلمانوں کو پیسوں کی زیادہ کمی نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت عثمان بنو امیہ کے پہلے اور اکیلے شخص تھے جنہوں نے اپنے خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے تو پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ صرف اپنے خاندان بنو ہاشم کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اسی لیے لوگ اسلام کو صرف ایک قبیلے کا ریلیجن سمجھتے تھے۔ لیکن اچانک ایک دن قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی، سورہ مسد، جس میں اللہ نے مکہ کے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے بہت ہی سخت الفاظ یوز کیے، تاکہ ان آیتوں کی وجہ سے سب کو پتہ چل جائے
کہ اسلام کسی خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا، جس چچا کے بارے میں قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی تھی، اسی کے 2 بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ تو اب جب ان آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب اور اس کی بیوی کو پتا چلا تو انہیں بہت غصہ آیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کے لیے ان کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، تو وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان سے ان کی بیٹی رقیہ کا ہاتھ مانگا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان کا خاندان بنو امیہ آخر اور برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ یہ بنو امیہ کے لیے ایک بہت بڑی بے عزتی تھی۔ تو اب بالکل باقی مسلمانوں کی طرح بنو امیہ بھی حضرت عثمان جیسے پاورفل انسان پر ظلم کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک چچا حکم انہیں رسیوں سے باندھ کر مارا کرتے تھے، اور ان کا پورا خاندان انہیں اسلام چھوڑنے کا کہتا رہتا تھا۔ لیکن حضرت عثمان اس سب کے بعد بھی اپنے خاندان کے خلاف جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد مکہ میں آخر ایک ایسا ٹائم آیا کہ اب کچھ مسلمان اب اور یہاں نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ اب مکہ والوں نے مکہ کے 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عرب کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرے، جہاں ایک نیک بادشاہ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد حضرت عثمان اپنی بیوی رقیہ اور کچھ اور مسلمانوں کے ساتھ عرب کو چھوڑ کر ایتھیوپیا مطلب حبشہ کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر اگین حضرت عثمان نے اپنی بزنس کی نالج کو یوز کر کے ایک نیا بزنس اسٹیبلش کیا۔ اب جب حضرت عثمان یہاں حبشہ میں تھے، وہاں مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ کر کے ان پر بہت ظلم کیا، لیکن حضرت عثمان مکہ سے بہت دور ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر سکے۔ 4 سال حبشہ میں گزارنے کے بعد اچانک حبشہ میں ایک افواہ پھیلی کہ مکہ کے سارے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور باقی مسلمان حبشہ چھوڑ کر واپس مکہ کی طرف آئے، لیکن یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ بالکل جھوٹ تھا۔ لیکن اب مکہ سے واپس حبشہ جانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب مدینہ مکہ سے بالکل اپوزٹ ایک بہت ہی غریب علاقہ تھا، اور وہاں پر مسلمانوں کے حالات اتنے خراب تھے کہ انہیں پینے کے لیے پانی بھی اویلیبل نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ جو بھی مسلمان اس یہودی سے یہ کنواں بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے کھول دے گا، اس کی جگہ جنت میں ہوگی۔ اب مدینہ میں آف کورس کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اتنے سخت حالات میں اس کنویں کو افورڈ کر سکتا ہو، لیکن صرف ایک شخص ایسا تھا جس کا بزنس شام، یمن اور اب حبشہ تک پھیلا ہوا تھا، حضرت عثمان۔ حضرت عثمان سیدھا اس یہودی کے پاس گئے، لیکن اس یہودی نے کہا کہ میں یہ کنواں نہیں بیچنا چاہتا، کیونکہ اس کنویں کے پانی پر اس نے ٹیکس لگایا تھا اور اس پانی کو بہت مہنگا بیچتا تھا۔ تو حضرت عثمان نے اس یہودی کے ساتھ ایک ڈیل کی اور اس سے آدھا کنواں خریدا، مطلب ایک دن یہ کنواں حضرت عثمان کا ہوگا اور ایک دن یہودی کا۔ اس یہودی نے یہ آفر خوشی سے ایکسپٹ کر لی، لیکن کچھ دنوں بعد اسے پتا چل گیا کہ یہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ جس دن یہ کنواں حضرت عثمان کے پاس ہوتا تھا، اس دن مدینہ کے سارے لوگ آ کر اس کنویں سے پانی بھر کر لے جاتے تھے، اور اگلے دن یہودی کے پاس کوئی بھی پانی لینے کے لیے نہیں آتا تھا۔ مطلب اس کنویں سے یہودی کی کمائی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تو اس یہودی نے حضرت عثمان کے پاس آ کر مجبوراً انہیں سارا کنواں بیچ دیا، اور اس طرح حضرت عثمان نے 20,000 درہم میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے ڈونیٹ کر دیا۔ یہ حضرت عثمان کی اتنی بڑی ڈونیشن تھی کہ اسے آج تک پوری دنیا یاد کرتی ہے، کیونکہ یہ کنواں اور اس کے پاس زمین آج تک حضرت عثمان کے نام پر
सऊदी अरब में रजिस्टर्ड है और इस कुएं और इसके आसपास जमीन से जितनी इनकम आती है उससे हजरत उस्मान के नाम पर मदीना में एक बहुत बड़ा होटल बनाया गया है। ये होटल हर साल हजरत उस्मान के नाम पर 50 मिलियन रियाल कमाता है, 5 करोड़ रियाल, जो ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसे पूरा का पूरा गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है। मतलब हजरत उस्मान वाहिद सहाबी है जिनके नाम से आज तक अल्लाह की राह में करोड़ों दिए जाते हैं। यह कुआं खरीदने के कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की पहली जंग का टाइम आया, जंगे बदर, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 313 मुसलमानों की फौज लेकर बदर की तरफ रवाना हुए। लेकिन मसला यह था कि हजरत उस्मान मुसलमानों की इस फौज में नहीं थे, क्योंकि उनकी बीवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया की तबीयत बहुत खराब थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को मदीना में रहने का हुक्म दिया। लेकिन अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जंग बदर लड़ने में बिजी थे, वहां उनकी बेटी रुकैया की तबीयत बहुत खराब हुई और वो इस दुनिया से चली गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर जीत कर वापस मदीना पहुंचे तो मुसलमान बहुत खुश थे और जंग जीतने का जश्न मना रहे थे। लेकिन उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बेटी रुकैया की मौत की खबर दी गई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जीत के दिन भी बहुत दुख हुआ। रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मौत के बाद मदीना के लोगों ने देखा कि हजरत उस्मान बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगे, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रुकैया की मौत का दुख तो मुझे है, लेकिन मुझे इस बात का भी गम है कि उनके जाने के बाद मेरा रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टूट चुका है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कलसूम की शादी भी हजरत उस्मान से कराई, जिसके बाद हजरत उस्मान का नाम जुन्नुरैन पड़ा, मतलब दो नूरों वाला। बदर की जंग ऐसा एक ही इवेंट था जिसमें हजरत उस्मान मुसलमानों के साथ शामिल नहीं थे, क्योंकि बदर के बाद हजरत उस्मान इस्लाम की हर बड़ी जंग, ओहद और खंदक जैसी बड़ी जंगों में शामिल थे। और इसके बाद आया हजरत उस्मान की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कि जब खंदक की जंग के बाद मुसलमान मदीना से उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए। जैसे ही मुसलमान मक्का के करीब पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को हुक्म दिया कि जाओ और मक्का के लीडर अबू सुफियान से बात करो कि हम किसी जंग के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं। ये सुनकर हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरा खानदान मक्का में इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो मेरी हिफाजत कर सके, आप मेरी जगह उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजें, क्योंकि उनका खानदान बनु उमैया है, जिनसे इस वक्त मक्का में कोई भी ताकतवर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बात पसंद आई और उन्होंने हजरत उमर को छोड़कर इस इतनी इंपॉर्टेंट डील के लिए हजरत उस्मान को भेजा। अब जब हजरत उस्मान मक्का की तरफ चले गए तो लोगों ने यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है हजरत उस्मान सबसे पहले जाकर काबा का तवाफ करके वापस आ जाए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना मैं उस्मान को जानता हूं वो मुझसे पहले कभी भी तवाफ नहीं करेगा। जैसे ही हजरत उस्मान मक्का पहुंचे, वहां एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मक्का वालों ने हजरत उस्मान से कहा कि आप बाकी मुसलमानों को छोड़े, आप बड़े खानदान से और खुद काबा का तवाफ करके वापस चले जाएं। लेकिन हजरत उस्मान ने उन्हें कहा कि मैं कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तवाफ नहीं करूंगा। अब मक्का वाले मुसलमानों को बस तकलीफ देने के लिए हजरत उस्मान के साथ इस डील को डिले करने लगे, जिसकी वजह से हजरत उस्मान कई दिन तक मक्का में ही रहे। अचानक वहां मुसलमानों के कैंप में ये अफवाह फैली कि मक्का वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेंजर उस्मान को शहीद कर दिया है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तौहीन थी जिसे एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। अब तक मुसलमान किसी जंग के लिए तो नहीं आए थे, लेकिन मक्का वालों की इस हरकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी और मुसलमानों से
ایک درخت کے نیچے بیعت لینا شروع کی کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک حضرت عثمان کے بدلے کے لیے مکہ والوں سے لڑیں گے. جس کے بعد سارے مسلمانوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ان کی طرف سے بھی بیعت کی. مطلب مسلمانوں کی پوری فوج حضرت عثمان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے. لیکن یہ جنگ کبھی ہوئی نہیں کیونکہ یہ ایک جھوٹی افواہ تھی اور حضرت عثمان بالکل صحیح سلامت واپس آ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے. اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے اور یہ اتنی امپورٹنٹ بیعت تھی کہ جس درخت کے نیچے مسلمانوں نے بیعت کی تھی اس درخت کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے. اب یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس سب سے بہت سال بعد حضرت عمر کی خلافت میں جب بھی مسلمان حج کرنے آتے تھے وہ اس درخت کے پاس جا کر بھی حاضری لگاتے تھے، جو ایک ایسا کام تھا جس کا اسلام میں کوئی ذکر نہیں ہے. اور حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اسلام میں نئے نئے رواج بنائیں، تو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے. اسی لیے آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ درخت آخر کہاں پر تھا. اس کے بعد حضرت عثمان کی مدینہ میں اتنی اہمیت تھی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹی جنگ پر مدینہ سے کہیں دور چلے گئے اور جانے سے پہلے انہوں نے اپنی جگہ مدینہ کا لیڈر حضرت عثمان کو بنایا. اس کے بعد اسلام کے ہر ایونٹ میں حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی رہے. خیبر، فتح مکہ، حنین، ان ساری جنگوں کے بعد آخر ایک ایسی جنگ آئی جس کی وجہ سے آج تک حضرت عثمان کو یاد کیا جاتا ہے. اسی طرح اسلام پورے عرب میں پھیل گیا اور اب مسلمانوں کی جنگ سیدھا اس وقت کی سپر پاور رومن ایمپائر سے ہونے لگی. لیکن رومن ایمپائر سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اس کے لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ مال اور طاقت کی ضرورت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے مسلمانوں کی 30,000 کی فوج جمع کی. تو اب 30,000 کی فوج کو مینج کرنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مسلمان امت سے اپیل کی کہ جس سے جتنا ہو سکے اس فوج کی مدد کے لیے خرچ کرے اور جو بھی اس فوج کی اپنے مال سے مدد کرے گا اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی. یہ سن کر حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر ڈونیٹ کر دیا. حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان، مسلمان عورتوں نے اپنے زیور، اور ایون ایک غریب صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے کچھ کھجور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، جس سے آف کورس مسلمانوں کی فوج کو فائدہ تو ہوا. لیکن اصل میں اس پوری فوج کے پیچھے سب سے زیادہ فنڈنگ صرف ایک ہی صحابی کی تھی، حضرت عثمان. جب مسلمان ہر طرف سے تبوک کی جنگ کے لیے جمع ہونے لگے تو حضرت عثمان نے ان کے لیے سب سے پہلے 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے، 10,000 گولڈ کوئنز، 70,000 سلور کوئنز، یہ سب مسلمانوں کی فوج کو ڈونیٹ کر دی، جس کا اگر آج حساب لگایا جائے تو یہ بلینز آف روپیز بنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سکوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. حضرت عثمان اور باقی مسلمانوں کی مدد سے مسلمانوں کی فوج مدینہ سے رومن ایمپائر کی طرف روانہ ہوئی. لیکن یہ فوج اتنی بڑی تھی کہ صرف اس کے کھانے پینے کا خرچہ بھی بہت بڑا تھا، اور کچھ ہی دنوں بعد اس فوج کے کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدد کے لیے دیکھنے لگے. یہ دیکھ کر حضرت عثمان فل سپیڈ گئے اور ایک بار پھر کئی اونٹوں کو کھانے پینے کی چیزوں سے بھر کر مسلمانوں کی فوج کی طرف لے کر آئے. بہت مست. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے اس قافلے کو دور سے آتا ہوا دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ دیکھو تمہاری مدد کے لیے سرخ اونٹ سامان لا رہے ہیں. اور جیسے یہ قافلہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں عثمان سے خوش ہوں اور آپ بھی عثمان سے راضی ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہی مسلمان تبوک کی جنگ کے لیے پہنچے رومن ایمپائر کی فوج پہلے وہاں سے بھاگ چکی تھی. مطلب کوئی جنگ
तो अब चाहिए तो ये था कि हजरत उस्मान अपना सारा डोनेट किया हुआ माल मुसलमानों की फौज से वापस ले लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जंग ना होने के बावजूद भी अपना ये सारा माल मदीना की रियासत को डोनेट कर दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी दिन तक हजरत उस्मान से खुश रहे। इसीलिए उनकी वफात के बाद इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत उस्मान को अपना बड़ा मिनिस्टर बनाया और हजरत उस्मान उसी तरह अपने बिजनेसेस की ताकत से मुसलमानों की इस खिलाफत को सपोर्ट करते रहे, जिसके बाद हजरत उमर की खिलाफत में भी हजरत उस्मान उनके सबसे बड़े मिनिस्टर्स में से रहे। लेकिन जैसे ही हजरत उमर की शहादत के बाद हजरत उस्मान मुसलमानों के खलीफा बने, रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाहों को समझ आ गई कि यही टाइम है मुसलमानों की इस खिलाफत को खत्म करने का, और उन्होंने मुसलमानों की इस खिलाफत पर हर तरफ से हमला कर दिया। तो अब हजरत उस्मान ने यह प्रूव करना था कि वो हजरत उमर की इस इतनी बड़ी खिलाफत को डिफेंड कर सकते हैं या नहीं। सब्सक्राइब। इनके बारे में नहीं पता था इतना, खाली वो हमने- कुएं वाला किस्सा पता था, बस बाकी कुछ नहीं पता था। वही वो लास्ट वीडियो में हमने जब देखा ना, तभी मैंने बोला ना कि हमें और जानना है, तो अब जाके पता चला कि इन्होंने क्या क्या चीजें कैसे की। मतलब बचपन से एकदम पैसा आ गया, लेकिन फिर भी वो बिगड़े नहीं, बिजनेस किया अच्छे से, मतलब बिजनेस वो- एक्सपैंड किया, वही हर एक ना। चीज की उन्होंने, एटीट्यूड कुछ कुछ नहीं, भी एकदम नहीं आया, सिंपल, और बस simple बिजनेस करते थे और सपोर्ट करते थे पूरा। सपोर्ट करते थे। जब बहुत भी अच्छा पैसे की लगा। जरूरत थी ऐसे देते जा रहे। हाँ ले लो, कोई बात नहीं, मस्त ले लो। वीडियो था, हाँ, मस्त, बहुत बहुत मजा आया। अच्छा लगा। गाइस ऐसी और वीडियो करते रहेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।